کہ حضور کے امتی، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے، جو ایڈی لمبی تو ایک کہانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے، نہ قرآن لکھی نہ دیسی کولو بنائی ہوئی. یہ نہیں کرتے رہے آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی، حالانکہ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، ایک کہانی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے، بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. کیوں جی؟ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زمانہ بہتر میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا. آپ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے ساتھ تو نہ اسے کمپیئر کروائیں. آپ کے صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، اور یوں سلسلہ چلتا ہے. یہ بات کریں، گھوڑے بیچ میں کہاں لے آتے ہیں یار؟ کوئی عام گھوڑا بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے، ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں. اور پھر ذرا صبر کرو، آگے چل. جی یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے، اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے. کاش حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. ہمارا تو یہی موقف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں سب و شتم والی جو میں نے نقل کی ہے، اس میں جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سعید ابن زید ان کو ہی سناتے ہیں نا، جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی، تم لوگ عمر نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے.